بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14 اگست پھر آ گیا ہے۔ آج کے دن پاکستان نے اپنے قیام کے 75 سال مکمل کیے۔ قیام پاکستان کے وقت اس علاقے کی جو صورتحال تھی اس سے آپ سب لوگ واقف ہیں۔ ہندوستان کے اور علاقوں کے مقابلے میں ہمارے موجودہ پاکستان کے جو صوبے تھے اور پھر مشرقی پاکستان میں جو حالات تھے، ترقی کا جو معیار تھا، لوگ کس طرح زندگی گزار رہے تھے، یہ سب آپ حضرات کو معلوم ہے۔ جس طرح سارے شعبوں میں اس وقت بے سر و سامانی کا عالم تھا، اسی طرح جو میڈیا کی صورتحال تھی وہ بھی کچھ اچھی نہیں تھی۔ موجودہ پاکستان جن صوبوں پر مشتمل ہے، اس وقت اخبارات، ریڈیو، ٹیلی ویژن تو تھا ہی نہیں اس زمانے میں کہ جو صورتحال تھی۔ اس پروگرام میں جو آج باتیں میڈیا کا 114واں پروگرام ہے، آپ کو گوش گزار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جس وقت پاکستان بنا اس وقت اگر ریڈیو کی صورتحال دیکھی جائے تو یہاں صرف 2 ریڈیو اسٹیشن موجود تھے، ایک پشاور میں اور ایک لاہور میں۔ مشرقی پاکستان میں ایک ریڈیو اسٹیشن ڈھاکہ میں موجود تھا۔ ان دونوں ریڈیو اسٹیشن سے جو آل انڈیا ریڈیو کا حصہ تھے پروگرام کیے جاتے تھے، اور اس زمانے میں لاہور تہذیب و ثقافت کا ایک بڑا مرکز تھا پورے ہندوستان میں، اور جو پاکستان میں بھی دیکھا جائے تو لاہور کراچی کی اس صورتحال بالکل نہ ہونے کے برابر تھی ادبی اور ثقافتی لحاظ سے۔ تو جس طرح ریڈیو اسٹیشن لاہور میں تھا اور جس طرح پشاور میں تھا اور ڈھاکہ میں تھا، ایسا کوئی اور اسٹیشن کہیں اور نہیں تھا۔ جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو سب سے پہلے پشاور، لاہور اور ڈھاکہ کے ریڈیو اسٹیشنوں سے ہی یہ اعلان نشر کیا گیا۔ اس زمانے میں اس کا نام پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس تھا۔ اسی طرح سے جو اخبارات اس زمانے میں نکلا کرتے تھے وہ بھی زیادہ تر لاہور سے نکلا کرتے تھے۔ لاہور چونکہ ادیبوں اور صحافیوں اور ثقافت کا بڑا مرکز تھا، اس لیے وہاں سے پاکستان بننے سے پہلے بھی بہت سارے اخبارات، مگر ان میں سے بہت سارے اخبارات ایسے تھے جن کے مالکان ہندو تھے، اور وہ نقل مکانی کر کے پاکستان بننے کے بعد ہندوستان چلے گئے۔ اور اسی طرح سے جو اخبارات ہندوستان میں نکلا کرتے تھے ان میں سے کچھ اخبارات پاکستان منتقل ہو گئے۔ یہاں سے پھر بعد میں اخبارات مسلسل نکلنا شروع ہوئے، اور جو صورتحال آج کل ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں اخبارات نکلتے ہیں۔ اگر ڈمی اخبارات کو بھی ملا لیا جائے تو ان کی تعداد 1000 کے قریب پہنچ جائے گی۔ بے شمار ریڈیو اسٹیشنز قائم ہو چکے ہیں۔ ایف ایم اسٹیشنوں کی ایک چین ہے پوری، لاتعداد ریڈیو اسٹیشن اس وقت ایف ایم کی صورت میں کام کر رہے ہیں۔ ٹیلی ویژن چینلز بھی دیکھیں، پرائیویٹ سیکٹر میں آنے کے بعد ان کی تعداد بھی اس وقت ماشاءاللہ 100 کے قریب ہے۔ کچھ انٹرٹینمنٹ کے ہیں، کچھ نیوز کے ہیں، کچھ دیگر مختلف شعبوں کے لیے مخصوص ہیں۔ ایک لمبی ترقی ہے، ایک بڑی ترقی ہے جو پاکستان نے جس طرح اور شعبوں میں کی ہے، اسی طرح ان میڈیا کے جو شعبے ہیں ماشاءاللہ پاکستان نے بہت ترقی کی۔
مناسب ہوگا کہ ہم صرف یہ غور کر لیں کہ جب 14 اگست سن 1947 کو، یعنی آج سے 75 برس پہلے پاکستان بنا تھا، تو اس وقت کیا صورتحال تھی۔ اس وقت کراچی سے تو 3 اخبار نکلا کرتے تھے، ایک سندھ آبزرور تھا، ایک ڈیلی گزٹ تھا، اور ایک کراچی ڈیلی کے نام سے تھا۔ مگر ان تینوں کے مالکان پاکستان بننے کے بعد انڈیا چلے گئے، ہندوستان چلے گئے، ایک آدھ اخبار یہاں کسی کو بیچ دیا، مثلاً کھوڑو صاحب نے سندھ آبزرور لے لیا تھا۔ کراچی میں اردو صحافت بالکل نہ ہونے کے برابر تھی، کوئی اخبار اردو کا خاص یہاں سے نہیں نکلا تھا۔ البتہ سندھی کا روزنامہ الوحید بہت بڑا اخبار تھا، اور یہ اس علاقے میں، سندھ کے علاقے میں، پاکستان کی تحریک کے فروغ میں اور پاکستان بننے کے بعد مختلف مسائل سے نمٹنے میں اس اخبار کا بڑا اچھا کردار رہا۔ پشاور سے ایک اخبار خیبر میل کے نام سے نکلا کرتا تھا، لیکن بہت ہی اس کی نحیف حالت تھی، کوئی اچھا مضبوط اخبار نہیں تھا۔ الجمعیت کے نام سے بھی نکلا کرتا تھا کہ اخبار، الفلاح کے نام سے بھی نکلا کرتا تھا، سرحد کے نام سے بھی، اور یہ اردو میں تھے مگر ان کا کوئی خاص اثر نہیں تھا۔ لاہور سے، جسے میں نے پہلے عرض کیا، بہت بڑا مرکز تھا، اور وہاں سے انگریزی کے بھی بہت سارے اخبارات، ٹریبیون اور پھر پرتاب اور ملاپ اور اجیت، یہ سب، مگر یہ ہندوؤں کے اخبارات تھے۔ اجیت سکھوں کا اخبار تھا، پاکستان بننے کے بعد یہ بھی انڈیا منتقل ہو گئے۔ لیکن خود مسلمانوں کی ادارت میں، یا زیادہ تر مسلمان جتنے اخباروں میں کام کرتے تھے، وہ لاہور میں جو نکلتے تھے، وہ زمیندار تھا، انقلاب تھا، احسان تھا، شہباب تھا، نوائے وقت تھا، پاکستان ٹائمز تھا۔ یہ سارے اخبارات یہاں موجود تھے۔ اصل ترقی اخبارات کی جو ہوئی ہے، وہ ہندوستان سے نکلنے والے اخبارات جو پاکستان منتقل، ڈان دہلی سے نکلا کرتا تھا، جنگ دہلی سے نکلا کرتا تھا، انجام دہلی سے نکلا کرتا تھا۔ پاکستان بننے کے بعد یہ اخبارات پاکستان منتقل ہو گئے، ڈان کراچی آ گیا، اور جنگ اور انجام بھی کراچی آ گئے۔ اور ان اخبارات کو، چونکہ یہ پہلے بھی بہت وقی اخبارات تھے، مؤثر اخبارات تھے، پاکستان میں انہوں نے بہت ترقی کی، اور آج یہ ایک لحاظ سے بڑے کاروباری اداروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ڈان نے اس وقت ایک اردو اخبار بھی نکالا، مگر وہ زیادہ دن نہیں چل سکا۔ گجراتی میں ایک ڈان نکالا گیا، وہ اب تک چل رہا ہے، بہت اچھا اخبار ہے۔ ایوننگ اسٹار اسی گروپ نے نکالا۔ پھر یہاں سے پھر مارننگ نیوز بھی نکلا، اور ڈھاکہ سے بھی مارننگ نیوز بھی بہت عرصے تک ایک اچھا اخبار شمار ہوتا رہا، مگر اب بند ہو گیا۔ ایوننگ ٹائمز یہاں سے نکلا، پھر اس کا نام بلکہ ٹائمز آف کراچی کر دیا گیا۔ جنگ اور انجام کے علاوہ کراچی سے ایک اخبار حریت نکلا، جو بہت بڑا اخبار تھا، اور اس نے بڑے نئے نئے تجربے کیے تھے۔ تو یہ لاہور سے پھر مشرق بھی اسی طرح کا ایک اخبار تھا۔ مشرق میں بھی جب جس طرح کا وہ اخبار رہا ہے، بدقسمتی سے وہ بند ہو گیا، لیکن اس نے بھی صحافت کی دنیا میں نئے نئے تجربے کیے۔ یہ تھی صورتحال ہماری اس وقت کی، جس وقت پاکستان بنا تھا۔ آج جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ سینکڑوں چینلز، پرائیویٹ اور سرکاری، موجود ہیں۔ کچھ نیوز سے متعلق ہیں، کچھ انٹرٹینمنٹ صرف فراہم کرتے ہیں، کچھ فیشن سے متعلق ہیں، کچھ کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق ہیں، کچھ چینل نان کمرشل ہیں، اور وہ تعلیم اور صحت کے فروغ کے لیے بھی کام کر رہے ہیں۔ ذکر ہو رہا تھا قیام پاکستان کا۔ اس وقت حیدرآباد سے ایک اخبار جو نکلا کرتے تھے، وہ معمولی اخبارات تھے، ان کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی، لیکن بعد میں وہاں سے انڈ آف ٹائم نکلا، پھر پاسبان نکلا، سندھی میں عبرت،
ہلال پاکستان اور میران جیسے اخبارات وہاں سے نکلے، سکھر سے ایک روزنامہ کلیم نکلا، کوئٹہ سے زمانہ اور بھاولپور سے مغربی پاکستان جیسے اخبارات سامنے آئے، اور خود لاہور سے جو نئے اخبارات نکلے ان میں کوثر، تسنیم، قاصدی جو جماعت اسلامی کے اخبارات تھے، پھر امروز نکلا اور نسیم ایجادی نے کوہستان نکالا، پھر راولپنڈی سے تعمیر اور پھر کوہستان بھی راولپنڈی سے نکلنا شروع ہوا، وفاق ایک اخبار نکلا، ملتان اور لاہل پور اور سرگودا سے بھی اخبارات نکلے، اور جیسا میں نے ذکر کیا کہ پشاور سے مشرق اخبار بھی، خیبر میل اور شہباز اور بانگ حرم کے علاوہ وہاں سے نکلا۔ اس وقت جو اخبارات کی حالت تھی وہ آج کل کے اخبارات سے، آج کل کے میڈیا کے دوسرے ذریعوں کے، ریڈیو کے حوالے سے بہت مختلف تھی۔ ابتدائی زمانہ تھا، خبروں کی وہم رسانی بہت کم تھی، ایسے ادارے نہیں تھے جو خبریں فراہم کرتے تھے، میک اپ بھی بہت سادہ سا ہوتا تھا، اداریوں کے موضوعات جو ہیں زیادہ تر اس وقت سیاسی ہوتے تھے، جو اب بڑا تنوع ان میں آ گیا ہے۔ پہلے صرف سیاسی موضوعات پر جب تک پاکستان نہیں بنا تھا لکھا جاتا تھا۔ پہلے جو صحافی تھے وہ ادیب بھی ہوتے تھے، اس لیے وہ زبان و بیان کا بڑا خیال رکھتے تھے اور ان کو زبان پر بھی مہارت آتی۔ آج کل ادیب کم رہ گئے ہیں، بس صحافی ہیں سب، اس لیے جو کچھ زبان و بیان کا حل ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ویسے ادیب اور صحافی میں کچھ فرق بھی ہوتا ہے، ہر ادیب صحافی نہیں بن سکتا، اور سارے ادیب تو صحافی ہوتے ہی نہیں ہیں، بہت ہی کم لوگ ہیں جو ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے۔ مداحیہ کالم اس وقت بھی بہت اچھے چھپا کرتے تھے، اور بعد میں بھی ان اخبارات میں مداحیہ کالم بہت عمدہ، آج تک مداحیہ کالم، اور اب تو ایک ایک اخبار میں 4 مداحیہ کالم، جن کی وجہ سے ان کی اہمیت کم ہو گئی ہے، لیکن بہرحال چھپتے ہیں۔ طباعت کے جو طریقے تھے اس وقت بڑے پرانے تھے، لیتھو پہ اخبار چھپتے تھے، بڑی مشکل سے ٹائپ سے وہ نسخ کی صورت میں لکھے جاتے تھے، بہت پہلے کاپی تیار کر لینی پڑتی تھی، چونکہ پریس پرانے تھے وہ بہت ٹائم لیتے تھے چھاپنے میں۔ آج ماشاءاللہ سے روٹری کی مشینیں، بڑی بڑی مشینیں، کمپیوٹر پرنٹنگ موجود ہے، رات 4 بجے تک بھی اگر کوئی خبر آتی تو وہ اخبار میں شامل کی جا سکتی، پہلے 12-1 بجے کاپی پریس میں چھپنے کے لیے چلی جاتی تھی۔ تصاویر اس زمانے میں بہت کم تھیں، اتنی ٹیکنالوجی نہیں آئی تھی، آج کل اخبارات تصاویر سے بھی بھرے ہوتے ہیں۔ صحافیوں کی مراعات کا بھی یہ سلسلہ تھا کہ جو لوگ اس زمانے میں صحافی تھے وہ شروع میں تو پیسوں کے لیے وہ صحافی بنے ہی نہیں تھے، لیکن بہرحال پیٹ لگا ہوا تھا، ان کو بھی ضروریات، لیکن اس وقت اگر 100 روپے 200 روپے بھی کسی کو تنخواہ ملتی تھی وہ بہت زیادہ تھی، زیادہ سے زیادہ 5000 7000 بڑے بڑے ایڈیٹروں کو، اس سے زیادہ، لیکن اس زمانے میں اتنے پیسوں میں بھی ان کا اچھا خاصا، ان کے پاس کار بھی ہوتے تھے۔ آج کل ماشاءاللہ صحافیوں کو جو مراعات حاصل ہیں، ان کی تنخواہیں بھی بہت اچھی ہو گئی ہیں، خاص طور پہ ٹیلی ویژن چینل کے جو صحافی ہیں ان کی تنخواہیں تو ایک زمانے میں ان کے اخبارات کی تنخواہوں کے مقابلے میں 20 گنا زیادہ، 25 گنا زیادہ تھیں، جو اب کم ہو کر 10 گنا پر شاید آ گئی ہیں۔ معیار اخبارات کا اس زمانے میں جیسا تھا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں ان اخبارات کا معیار زبان و بیان کے لحاظ سے تو شاید گرا ہو، لیکن ویسے طباعت کے لحاظ سے، تصاویر کے لحاظ سے، صورت کے میک اپ لے آؤٹ کے لحاظ سے بہت ہی عمدہ۔ بہرحال اب اس زمانے میں بھی خواص پسند اخبارات تھے اور کچھ عوام کے پاپولر اخبارات تھے، اور آج بھی ہیں اسی طرح سے۔ ایک بات اردو صحافیوں کے لیے اس زمانے میں بھی تھی اور آج بھی بہت ضروری ہے کہ ان کو اس زبان کے ساتھ ساتھ ایک دوسری زبان میں ترجمہ کرنے کی مہارت، مثلاً انگریزی ان کو اگر آتی ہے تو ان کو اردو میں ترجمہ کرنے کی مہارت ہونی چاہیے، اور اردو اگر آتی ہے تو انگریزی میں۔ یہ ہر صورت میں، ٹیلی ویژن میں بھی، ریڈیو میں بھی اور اخبارات میں بھی یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس زمانے میں بھی بڑے اچھے اچھے مترجم ہوا کرتے تھے، اور آج تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن شاید کچھ کمی ہو گئی ہے، اور لوگ ڈکشنری اور
گوگل کا ترجمہ زیادہ، جس میں بڑی احمقانہ حرکات بعض مرتبہ ترجمے میں ہوتی ہیں. خود صحافی کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ بغیر ڈکشنری دیکھے اور بغیر گوگل کو تو دیکھے ہی نہ بالکل ترجمے کے لیے، وہ ترجمہ اس کو آنا چاہیے. ریڈیو پاکستان ماشاءاللہ آج کل جو پاکستان بنتے وقت 2 اسٹیشن اس علاقے میں تھے، آج کل ماشاءاللہ 20 اے ایم والے ریڈیو اسٹیشن ہیں جو میڈیم ویو پہ نشریات اپنی کرتے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان کی. اور اسی طرح اس کا ایف ایم نیٹ ورک جو ہے وہ بھی بہت بڑا ہے. اور پھر پرائیویٹ جو ایف ایم چینل ہیں وہ بھی بہت سنے جاتے ہیں، اور وہ ماشاءاللہ اچھا خاصا کاروبار بھی وہ کر رہے ہیں. اسی طرح پھر ٹیلی ویژن اسٹیشنز کی بھی ایک بھرمار ہے، اور یہ اسٹیشن بھی نیوز سے لے کر اور دیگر شعبوں میں. پاکستان نے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے اور شعبوں میں ترقی کی ہے، میڈیا کے شعبے میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس نے بہت زیادہ ترقی کی ہے، بہت اچھی ترقی کی ہے. ضرورت سے صرف بات کی ہے کہ مقدار چاہے زیادہ نہ ہو لیکن ان کے معیار کو بہتر بنایا جائے. اس میں پڑھے لکھے لوگ، اس میں زبان جاننے والے لوگ، اس میں اچھے مترجم، اچھے رپورٹرز، اور ڈیسک پر بیٹھا ہوا جو شخص جو سب سے اہم ہوتا ہے، جو ساری خبروں کو کی نوک پلک درست کرتا ہے وہ. تو یہ ایک مختصر سی ترقی کی صورتحال تھی میڈیا کی جو پاکستان کے ان 75 سالوں میں دیکھنے میں آئی ہے. انشاءاللہ صحافت سے متعلق پھر پروگرام کوئی ایک اور پروگرام اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اب انور سعید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.